صباح الخیر، اہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا۔ الدرس الثامن، لیسن 8 آج ہم پڑھیں گے۔ ابھی تک جو آپ نے سینٹنسز پڑھے ہیں، مثلا ھذا دیک کبیر یا ھذا کتاب جدید، اس طرح اسماء الاشارہ کو موصوف صفت کے ساتھ استعمال کرنا آپ طلباء نے سیکھا۔ آج ہم اسماء الاشارہ کا ایک نیا استعمال سیکھیں گے۔ مثلا ھذا الدیک کبیر، یہاں پر ہم ٹرانسلیشن ھذا الدیک، ھذا الدیک سے شروع کریں گے، چونکہ آپ پہلی مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اگر یہ موصوف صفت ہوتا تو یہاں دیکن کبیرن دونوں پر جو ہے تنوین ہوتی، دونوں کے لاس میں دو پیش ہوتے، لیکن یہاں الدیکو پر الف لام ہے، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے، بلکہ ھذا کے ساتھ الدیکو ہم نے ملایا، ھذا الدیکو الف لام کو ایڈ کیا، تو جس پر ہم الف لام کو داخل کریں گے وہیں سے ہم ٹرانسلیشن شروع کریں گے۔ مثلا یہ مرغہ، دس کاک از بگ، یہ مرغہ بڑا ہے۔ ھذا الدیکو یہ مبتدا ہوگا اور کبیرن اس کی خبر، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ اسماء اشارہ ان کو کہا جاتا ہے، جس کو آپ نے چیپٹر 1 میں بھی پڑھا تھا، ھذا، ھذہ، اور ھذا کے ساتھ پھر اس کا تثنیہ ھذانی، ھاتانی، ھذان تثنیہ مذکر کے لیے اور ھاتانی تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ذانکا یعنی وہ دونوں تثنیہ مذکر کے لیے اور تانکا تثنیہ مؤنث کے لیے۔ اسی طرح ہؤلاء، آپ کو معلوم ہے کہ ہؤلاء کا جو ورڈ ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہؤلاء معنی ہو دیز، یہ سب، اور اولئک معنی ہو دوز، وہ سب۔ اولئک کا استعمال بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ جمع کے ورڈ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی اولئک الرجل نہیں کہہ سکتے، بلکہ رجل کی جمع رجال، اولئک الرجال وہ سب آدمی، اولئک النساء دوز وومن وہ سب عورتیں۔ ھذا الرجل، ھذا واحد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور ذالکا بھی معلوم ہے آپ کو، ذالک الرجل وہ آدمی۔ تو اسماء الاشارہ کا استعمال اس چیپٹر میں سکھایا گیا۔ مثلا ھذہ الدجاجۃ صغیرۃ، تو جس پر ہم نے الف لام کو داخل کیا ہوگا ہم ٹرانسلیشن بھی اسی ورڈ کے ساتھ شروع کریں گے۔ یہ مرغی، دس ہین از اسمال، یہ مرغی چھوٹی ہے۔ ھذہ الدجاجۃ صغیرۃ، بہت آسان سبق ہے، یہ بہت آسان چیپٹر ہے، بس تھوڑی سی سمجھ کی ضرورت ہے۔ ھذان البیتان عالیان، یہاں پر ہم کو ھذان البیتان جب ہم کہیں گے تو یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہوگا جب تک ہم اس کی خبر لے کر نہ آئیں۔ مثلا یہاں مبتدا تثنیہ ہے تو اس کی خبر بھی تثنیہ ہوگی۔ یہ دونوں گھر، ھذان البیتان عالیان بلند ہیں۔ ھاتان الوردتان جمیلتان، یہ دونوں گلاب کے پھول خوبصورت ہیں۔ اب یہاں دیز آر ٹو ہاؤزز نہیں کہیں گے، بلکہ دیز ٹو ہاؤزز یہ دونوں گھر، آر ہائی بلند ہیں۔ دیز ٹو روزز آر بیوٹیفل، دیز ٹو یعنی یہ دونوں گلاب کے پھول خوبصورت ہیں۔ ذانک القاموسان، وہ دونوں ڈکشنریز عربیان عربک ہیں۔ دیز ٹو ڈکشنریز آر عربک، دیز ٹو ڈکشنریز، ذانک القاموسان، اس طرح ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے۔ اسی طرح تانک العلبتان ملیئتان، وہ دونوں ڈبے یا ڈبیاں ملیئتان بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہؤلاء المؤمنون صالحون، یہ سب مومن نیک ہیں۔ ہؤلاء المؤمنات صالحات، اب یہاں مؤمنات جو ہے مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی ہم صالحات لے کر آئیں گے۔ یہاں مؤمنون مذکر ہے تو اس کی خبر بھی جو ہے مذکر ہوگی، صالحون ہوگی۔ اولئک رجال مہندسون، وہ سب آدمی انجینئر ہیں۔
دوز مین آر انجینئرس، دوز مین وہ سب آدمی، اولئک النساء وہ سب عورتیں، ممرضات نرس ہیں، هذا رجل نشيط وذلك رجل كسلان، هذه البنت تلميذة وتلك البنت عاملة، هذا الشيء مفید، یہاں واحد استعمال ہے تو اس کی خبر بھی واحد استعمال کی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں هذه المرأة مسلمة وتلك المرأة غیر مسلمة، هؤلاء الاولاد اصدقاء، اب یہاں پر هؤلاء جمع ورڈ ہے، هؤلاء جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو هؤلاء الاولاد جو ہے اس کی خبر بھی پھر ہم جمع لے کر آئیں گے، صدیق نہیں کہیں گے بلکہ صدیق کی جمع اصدقاء۔ اسی طرح اولئک الاولاد زملاء، زمیل کی جمع زملاء، کلاس میٹس۔ تو اخیر تک آپ کو ان سینٹنسز کو سمجھنا ہے، ان کا ٹرانسلیشن کی پریکٹس کرنا ہے، اور یہاں پر الفاظ معانی دیے ہوئے ہیں، ان کو اپنی کاپی پر لکھیے، ان کو یاد کیجئے۔ یہاں ایکسرسائز میں دونوں کے درمیان جو ٹرانسلیشن ہے اس کے فرق کو دیا ہوا ہے، مثلا ھذا کتاب، دس از اے بک، اور ھذا الکتاب، دس بک، ھذان ولدان یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے، اور یہ ھذان الولدان یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہوگا، دیز ٹو بوائز، دیز مین، دس گرل، ہے نا۔ یہاں ہاتانی بنتانی، ہاتان البنتانی، ہؤلاء بنات اور ہؤلاء البنات، اخیر تک آپ ان سینٹنسز کو دیکھ رہے ہیں کتاب میں، اور ان کو سمجھیے، ان کی پریکٹس کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کریں گے۔ الآن مع السلامة، الی اللقاء۔